علم سے کوئی الرجی سی ہے، ہم علم سیکھنے کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتے ہیں. ہم میں سے اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہیں اس مبارک محفل میں جنہوں نے میلاد شریف کے اس موسم میں یا ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کوئی کتاب کھولی ہے، کچھ پڑھا ہے حضور علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں، مناقب کے بارے میں، کہ آقا علیہ السلام کی روٹین کیا تھی، فجر کے بعد آپ کیا کرتے تھے، عصر کے بعد آپ کون سے کام کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے بعد آپ کا دن کس طرح گزرتا تھا. تو is there anybody here who studies the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کمی ہے. ہم آسانی چاہتے ہیں، میں اس میں خود داخل ہوں. ہم آسانی کس طرح چاہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن لگا لیا جی، رات کو کچھ حضرات ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور صبح آ کر کہتے ہیں جی حضرت امت چینل پر بڑا زبردست پروگرام لگایا سی، فلانے مولوی صاحب فلانی گل کرنا سن، فلانے مولوی صاحب فلانی گل کرنا سن. میں پوچھا یہ سب کو سن کچھ پڑھیا کو نہیں؟ اجی سے ٹائم ہی نہیں. حضرات اکرام یہ ہے حقیقت ہماری. تو ہم نے بھی اب لطف ایزی لیا، محفل سجا دی جناب، نعت شریف پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں. محفل میلاد سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سے میلاد شریف کا موسم شروع ہوا ہے کیا میں نے کوئی ایک کتاب منتخب کی ہے تاکہ میں اسے پڑھوں، کوئی نئی بات مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اوروں تک پہنچاؤں؟ تو یہ ایک تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے. We have to think upon this, that attending the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is beneficial. But if we have not learnt anything in the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if we have not earned anything, of course we will earn good deeds. But besides that, have I learned anything new about the Prophet alaihi wasallam? Maybe I could change my character, the way I behave, the way I act, maybe the way I am. I could change by listening to some alim deen. And bihamdillah al-kareem, day in and day out, ulama are growing in intense numbers, whether they are English speaking, whether they are Urdu speaking, whether they are Arabic speaking. So try this season of Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam to adopt at least one sunnah of the Prophet alayhi wa sallam. دیکھیں اگر ایک سال میں ہم ایک سنت کو اپناتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ اگر آگ ہوگا پھر لوٹھی تک سنگی چار سال بسم اللہ. دیکھیں سارا سال گزر جاتا ہے، اگر ایک سنت ہم اپنا لیں. وہ سنت کیا ہے جی؟ میں نے پانی جو پینا ہے وہ بیٹھ کر پینا ہے. یعنی وہ ایک سنت آپ اپنا لیں اور سارا سال اس پر عمل کرتے رہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جتنا اخلاص آپ کے دل میں ہوگا کریم اس اخلاص کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوگی. گفتگو دیکھیں گفتگو کس طرح کرنی ہے، اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی. یعنی اپنی مثال ہے. گھر جا کر میں اگر بچوں سے غصہ کرتا ہوں تو آج کے بعد میں نے غصہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ کبھی غصہ نہیں کیا. تو یہ ایک طریقہ ہے نا اپنی زندگی سنوارنے کا. Otherwise it will happen that decades after decades after decades will pass and we will still doing the same thing. We'll still be just sitting there listening. And don't get me wrong, there's nothing wrong with the naat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اس لیے تشریف نہیں لائے کہ لوگ میری نعتیں پڑھیں. لوگ صرف نعت شریف سن کر لنگر شریف ہوتی عجیب شیر صاحب نے کہا کھانا بنانا. کل ایک جگہ محفل تھی 6 گھنٹے میں اس طرح بیٹھا رہا. پتہ نہیں کس طرح بیٹھا رہا. میلاد کا صدقہ تھا تو میں نے گوٹے گٹے درد کو نہیں کیتا. میں باہر نکلتے ہیں اللہ خدا حضرت کھانا بنا چکا سکتا. میں اس میں لاؤ سب کچھ سکھیا. ہاں جی وہ اللہ جانا جی سکھیا نہیں سکھیا پر کھانا بنا چکا. اگر آپ نے طریقہ اختیار کری رکھا اگر 10 آگا سر نوجوان تو کتنے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، طریقے میں داخل ہو رہے ہیں. اگر اس سلسلہ سے اختیار کری رکھا پھر جدو میلاد نہ موسم اشنا جدو غیر لوگ جڑے میلاد بھی نہیں مننے اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں اصل نوجوانوں کی اصل نوجوان جواب نہیں دے سکتے. سب تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں کیتا تو میلاد کیوں کر دیں؟ تو سمجھنے لگے کہ اللہ کہ میلاد شریف کیا ہے؟ میلاد شریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش میں وقت خوشی کی. ساری احادیث کے کتابہ کھولو تکو کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت نے بارے پیدائش نے بارے خوشی منائی یا نہیں منائی. اگر حضور نے نہیں منائی پھر اصل نہیں منائی. اگر حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بارے کوئی اظہار خیال کیتا
خوشی کا اظہار کیا تو پھر آسا بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس واسطے اگر اسے کلام جیت کھول لیں شاید اس نے کچھ نظر نہ کسی عام آدمی کو اچھے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کی روزہ رکھتے ہیں. آج بھی بہت سارے ساتھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو، سوموار کو. پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ہی یا رسول اللہ اصل ایک ہی ہے تو سکی روزہ رکھ رہے ہو. تو حضور فرمایا کہ سوموار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وحی بڑے پر نازل کی. میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نبی بنایا. اور سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش فرمائی، میں اس واسطے روزہ رکھنا تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کر. دیکھیں حضور علیہ السلام نے طریقہ سے شکریہ ادا کرنا نا اسی روزہ مدنی کے شکریہ ادا کر سکتے روزہ رکھ لینا. شکریہ ادا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. آج جتنے یہ خارجی مولوی ہے میں لوگ تو یہ محفل جانے نا تکنے واسطے نعت شریف سننے علماء نے کلام سننے واسطے، لیکن میلاد شریف نہ وہ سمجھنا میری راتاں دینا اس لیے گزری جنگن کے جڑے غیر خارجی لوگ وہ کس طرح تانے دینے آسا کی اور اصل کیڑا جواب ہے انہوں نے سانا واسطے. یہ بھی بہت ضروری ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 سال بعد شیعہ حضرات سے مصر نے جنہوں نے میلاد شریف بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج میلاد شریف بنا رہے ہیں وہ مصر نے شیعہ حضرات کی سنت پورا کرنے. یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن میلاد شریف سے جو کی ہے، میلاد شریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پر خوشی کرنا. حضور نے خوشی فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارگاہ جو روزہ رکھا. پھر تک وہ اس کے بعد اور کس خوشی بنائی حضور نے ولادت تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تو بعد سب تو افضل کتاب علی الاجماع علی الاتفاق امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری آپ نے شاہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پاس ہوئی تو سویبہ جڑی لونڈی سی ابو لہب نے بہت سارے لوگ کہنے صوبیہ، بہت سارے علماء کرام صوبیہ آنے نغلط لفظ عربی نہ ہے سویبہ. تو وہ آئی ابو لہب کو تانی ابو لہب تیرا پرا ہے نا جڑا عبداللہ اس نے لڑکا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو ابو لہب کی بڑی خوشی ہے. یعنی اس نے یہ دلیہ ہے کہ نبی پیدا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت تو 40 سال تک وہ آخر لگی ابو لہب بڑی مبارک ہے بڑا پیدا ہوا. وہ آخر لگا کہ چل تو جا میں تمہیں آزاد کرنا. وہ ہزارہ ہاں درہم و دینار کی قیمت کی سلیمہ سی وہ لوڈی اس نے آزاد کر چکا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب خواب تک کیا تو آپ نے پوچھا کہ ابو لہب 10 دن اللہ تعالیٰ کے معاملہ کتا تو ابو لہب لگا کہ میرے نال اللہ تعالیٰ اچھا میرے نال برتاؤ کتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے وچ جدوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو لہب لگا جی میرے پیراں وچ جڑی ہے نا وہ ایک آگ نہیں اللہ تعالیٰ نے بیڑیاں لائیاں ہوئی میرے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آگ نہ شملہ رکھا ہوا سارا ہفتہ وہ آگ تپڑی رہی میرے پورے وجود وچ سوار نہ دلشنا اینا دعا عملیاں نے درمیان. علماء بعض لوگ کہنے ہیں کہ انگشت شہادت نہ یہ غلط ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دینے دعا انگلیاں دے درمیان اور شارح بخاری نے دعا انگلیاں دے درمیان تو ایک بڑی مٹھی جی مٹھا جا پانی لکھنا جس میں خود پینا تھا میرے عذاب تخفیف. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں دیکھیں کہ اگر ایک کافر ہے اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کو آسان پر خوش نہیں بنائی، اس نے تو ایک عام بچے کی خوشی پر ولادت پر خوشی بنائی ہے. اگر اللہ کریم اس کے عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امتی کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں فرما سکتا جو سارا سال میلاد شریف بنا. لیکن اللہ جو بات میں نے پہلے کی ہے اس پر تھوڑا سا غور کریں. میلاد شریف کی محفلیں پورے مہینے ہوتی رہتی ہیں. ایک صاحب مجھے میرے کہنے لگے جی حضرت اس مہینے دے تقریباً آساڑیاں کوئی 110 محفل تو اگر 110 محفل ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے نا. علماء اکرام نے دعوت دیو invite the ulama ikram so that we can learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the dire need of this part of the land. ہم اس علاقے میں اندھیرے میں رہ رہے ہیں.
واللہ العظیم آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر دیکھیں مختلف ویب سائٹ پر دیکھیں اتنے طعن و تشریح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں شرک اور کفر اور بدعت کے اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے it is our duty to answer these questions it is our duty to answer these questions or how if we cannot justify something then does that mean we're in the wrong so it is the responsibility especially for the youngsters who are being born and bred in this country to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala to try to understand the deen of Allah. Milad Sharif is a mustahab amal. It is an optional and a preferable amal. And for anything preferable in the deen of Islam does not need any solid proof from the Quran or the Sunnah. It is just preferable. If you perform it, you will be rewarded. If you don't, you will not be asked about in the judgment. یہ بھی یاد رکھ لیں اگر کوئی آدمی میلاد شریف نہیں مناتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا یہ اپنے علماء کرام اور مفتیان کرام سے یہ مستحب عمل ہے نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے مستقل سنت ہے نہ یہ متواتر سنت ہے یہ مستحب عمل ہے کہ اس طرح خوشی منانا حضور علیہ السلام نے خوشی منائی روزے کی صورت میں تو آج جتنے زمانے گزر چکے ہیں جتنے ادوار گزر چکے ہیں the times and generations and decades are passed جو وقت گزرتا گیا تو مختلف حیتیں بھی میلاد شریف کی چینج ہوتی رہی کسی زمانے میں لوگ نکالتے ہیں کسی زمانے میں شیرینی تقسیم کرتے ہیں ہم مصر کی سرزمین پر جب قریب آقا نے ہمیں وہاں جامع ازہر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہاں ربیع الاول شریف کے 12 دن ہر کوئی نئی مائی جو ہے نا پڑوس سے وہ آتی دروازہ دستک کرتی تو کچھ کھانے کی پلیٹ پیش کرتی تو جب 3-4 دن گزرے تو ایک ساتھی جو ہم میں سے بہتر آدمی جو بول سکتا تھا میں نے اسے کہا میں اس کے آیا اس نے پوچھا کیا ہے روز اشنی پلیٹ دے جڑی کیسے واسطہ ہے تو اس نے اس سے پوچھا عربی زبان کے اندر تو اس کی عربی ہم سے بہتر تھی تو وہ کہتی ہے آپ نہیں جانتے آپ کہاں سے آئے تو ساتھی کہنے لگا جی ہم انگلینڈ سے آئے تو وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں پتہ نہیں یہ ایک طریقہ ہے یا نہیں دستور ہے یا نہیں لیکن مصر میں دستور ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو 12 روز نیا کھانا پیش کرتے ہیں اس نے پوچھا کیوں تو وہ کہتی ہے کہ حاضہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خوشی میں ہم دے رہے ہیں we're giving this with regards to the happiness of the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میلاد کا مطلب ہے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام میلاد کا مطلب ہے حضور کی ولادت پر سعادت پر خوشی کرنا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں حضرات محترم ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت اور ہر وقت کی عطائی میں ہر انسان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا آیا ہے صاحب ابن خلدون نے اور جو سیرت کی ایک مستقل کتاب ہے سبل الہدا والرشاد اور سبل الہدا والرشاد میں وہ لکھتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 1000 سال پہلے یعنی ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوتے یعنی 450 سال غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یمن کی سرزمین پر ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا طبع یمن اور اس کے بڑا نام تھا لوگ اسے بڑے دور دراز سے جانتے تھے جب اس کا پوری فوج چلتی تو علماء لکھتے ہیں غالباً 1,32,000 علماء اکرام اس کے ساتھ چلتے 1,12,000 گھوڑ سوار بھی چلتے لاکھوں ہاں اور آدمی اس کے ساتھ چلتے وزیر چلتے حکیم چلتے اس کی بڑی عزت تھی تو طبع اول وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کو بڑی ویلکم کرتے چلتے چلتے جب وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہاں آقا علیہ السلام کے دیوانے اسے کوئی نظر نہیں آتا استقبال کے لیے اس کا دستور تھا میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میرا استقبال کرتے ہیں مجھے سلوٹ کرتے ہیں جب حرم مکہ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے کوئی نہیں نظر آتا تو وہ اپنے مشیروں سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے یہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو اس کے علماء کہنے لگے حضرت بادشاہ سلامت بات اصل میں یہ ہے کہ یہ حرم شریف ہے اور اس حرم کے اندر اللہ کریم کا ایک کعبہ ہے ایک گھر ہے جس کی حج کے لیے اور عمرے کے لیے لوگ دور دراز 4 رنگ عالم سے آتے ہیں وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں کعبے کی تعظیم کے سوا کسی اور چیز کی تعظیم نہیں کرتے یہاں دستور نہیں ہے کہ بادشاہ کی تعظیم اس طرح کی جائے اس کو بڑا غصہ آیا
اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کعبے کو آگ لگا دوں گا، یہاں کے جتنے بسنے والے ہیں ان کو میں ہلاک اور تباہ برباد کر دوں گا۔ تو اس کی یہ نیت تھی کہ میں یہ سب کچھ فتنہ اور فساد یہاں پھیلاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس پر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، کانوں سے، جتنے بھی راستے سے خون جاری ہو گیا، حکما سے پوچھنے لگا، چیخنے اور پکارنے لگا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی آسمانی بلا نظر آتی ہے، تکلیف نظر آتی ہے، زمین میں اس کی کوئی آپ دوا نہ ڈھونڈے، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحت عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ کعبے پر غلاف چڑھاتا ہے، غلاف چڑھاتا ہے، اہل مکہ کو وہ تحائف دیتا ہے۔ چلتے چلتے پھر جب وہ یثرب کی سرزمین پر پہنچتا ہے، یہ بھی بات سن لیں کہ یثرب جو ہے اس کا مطلب لغوی لحاظ سے یہ ہے بیماریوں کی جگہ، جہاں بہت ساری بیماریاں ہوں۔ تو جب حضور علیہ السلام وہاں نہیں تھے تو اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں جب مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو ہر قسم کی بیماری ختم ہو گئی، خود بخود ختم ہو گئی، جتنے بیمار تھے وہ شفا یاب ہو گئے، وہ خود بخود شفا یاب ہو گئے۔ تو وہ جب یثرب کی سرزمین تک پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں 1000 سال حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تو اس کے علماء جو ہیں، اس کے حکماء جو ہیں، وہ مٹی کو اٹھاتے ہیں، کوئی سونگتا ہے، کوئی پتھر اٹھاتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے۔ تو ایک ان میں سے عالم جو بڑا حکیم تھا وہ کہنے لگا حضور عرض یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا۔ اللہ اکبر، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا یہ کس طرح؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو بادشاہ نے پھر حکم فرمایا یہاں پر جتنے بھی علماء ہیں ان کے لیے گھر بناؤ اور وہ یہاں ہی رہیں، ان کی نسل در نسل یہاں ہی رہے، حتیٰ کہ شاید ہمارے علماء باقی رہیں یہاں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ 400 گھر بنایا، درمیانے والا جو گھر تھا اس نے 2 منزل والا گھر بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ مقام مخصوص کر لے، اس میں حضور علیہ السلام آ کر رہائش پذیر۔ وہ باقی رہ گئے وہاں پھر وہ خود چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے حکیموں سے، وزیروں سے کہا جی خط لکھو۔ انہوں نے کہا حضور کیوں؟ اس نے کہا خط لکھو اور مخاطب کرو آمنہ کے لال کو کہ میں حضور علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا اور خط کی لکھا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے حبیب میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، آپ کی بعثت سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر آپ کی اور میری ملاقات ہوگی فابہا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت میں امید رکھتا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی بعثت سے پہلے اتنا عرصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور نیچے پھر وہ دستخط کرتا ہے، اپنے علماء کو وہ خط دے دیتا ہے، خود تو چلا جاتا ہے لیکن علماء در علماء جب سالوں ہاں سال گزرتے ہیں، بیت جاتے ہیں، تو وہ خط آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا سما ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آقا علیہ السلام سکونت پذیر ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام داخل ہوئے تو وہ خط اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو لیلہ کو دے دیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو لیلہ، تو آپ عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دکھا وہ خط کہاں ہے۔ تو حضرات محترم یہ نور نبوت تھی جو اس وقت بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ طب اول نے خط لکھا اور مخاطب اس نے آمنہ کے مالک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نہ صرف میلاد کی محفل بلکہ علماء اکرام کی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی محفل سے کچھ نہ کچھ اللہ کی ہمیں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر آدمی کا اپنے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اگر میں ساری رات بیٹھا رہے میلاد شریف کی محفل میں نعت شریف سنتا رہے، اس کے ساری رات ثواب ملے گا، اس کے ساری رات سنو تک ثواب ملے گا، بشرطے کہ اس نے اپنے فرائض اور واجبات نہیں چھوڑے ہیں۔ لیکن اگر ایک اور آدمی ہے جو صرف رات کو کتاب کھولتا ہے
थोड़ा सा मसला पढ़कर बात पढ़कर फिर वो सो जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दीन के एक मसले की समझ, दीन के एक छोटे से मसले की समझ 1000 रकात नमाज नफल से अफजल है। कितनी देर लगती है 1000 रकात पढ़ने के लिए, लेकिन एक मसला आदमी को समझ आ जाए, उसे पता है मसला, उसे समझ आता है जी कि मिसाल के तौर पर जुमे का दिन है, लोग बैठे सफ दर सफ बैठे हैं, मैंने छलांग लगाकर he learns that I'm not supposed to jump over the shoulders of people ताकि अगली सफ में मुझे जगह मिल जाए। हुजूर ने फरमाया अगर वो इतना ही शदाई था अगली सफ का तो पहले आता, सबसे पहले आता, he should have come in the beginning, सबसे पहले आता, but now he's come right at the end and he's jumping over people's shoulders, किसी को आगे करता है, किसी को पीछे करता है। तो हदीस शरीफ में है कि जितनी वो छलांगे लगाता है ना उतनी ही उसकी नेकियां ज़ाया होती हैं और औरों के गुनाह वो अपने नामे अमाल में शामिल करता है। ये एक मसला है, उसने पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, और उस पढ़ने के बाद उसने ऐसा काम नहीं किया, जहाँ उसे जगह मिली वहाँ बैठ गया। मेरा ईमान है, यकीन है, यार गार ने जो इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि एक मसले की समझ 1000 नवाफिल की इबादत से मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उलमा इकराम की ताज़ीम तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले अपने अंदर देखने की तौफीक अता फरमाए। उंगली तो हम जल्दी उठाते हैं ना जी, देखिए जी वो फजर के लिए नहीं आया, उसने ये काम किया है, वो इस तरह बात करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि 3 उंगलियां जो है वो उसके दिल की तरफ जा रही है। सबसे पहले अपने अंदर देखें कि मैं कितना साफ, चाहे वो आलिम है, चाहे वो पीर है, चाहे वो दरवेश है, चाहे वो खतीब है, अपने आप को पहले सही करें, फिर औरों की बात करें। अगर अपने आप की बात करेंगे तो अल्लाह करेगा अपनी बात करते करते ही ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद पाक के सदके हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा ज़हूर चिश्ती साहब आपके बयान से हम सब मुस्तफ़ीज़ हुए। अब हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं और मैं नात के लिए मोहम्मद कासिम को दावत देता हूँ। मोहम्मद कासिम यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है, मिले जो इज़्ज़त सना का तो मेरे ख्याल अब मैं सल्लल्लाहु अलैहि